جی ناظرین، موجودہ ہفتے کے پارٹ 2 کے ساتھ دوسرے حصے میں برج میزان سے لبرا بات شروع کرتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کے آغاز سے ہی زہرہ مشتری تثلیث کی وجہ سے جو کچھ نئے دوست مل سکیں گے یا مل رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ کے سماجی امور جو ہے خوشگوار رہیں گے۔ بدھ والے دن زہرہ نیپچون تثلیث سے درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی جدوجہد جاری رہے گی۔ عشق و محبت کے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خاص طر جب آپ کا دل کسی سے اظہار محبت کرنے کو پاگل ہو رہا ہو، بہت زیادہ مچل رہا ہو، تو لیکن پھر بھی آپ احتیاط کیجیے گا۔ 29 تاریخ کو جمعرات والے دن زہرہ یورینس تربیت سے غیر متوقع خیالات کا اظہار ہونے سے کئی سماجی امور مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، جن کی بنا پر آپ کی طبیعت میں غیر مستقل مزاجی پیدا ہو سکتی ہے۔ زہرہ 1 اگست کو 9 رہتے ہوئے ذہنی ارتقاء میں اضافہ کرنے کے لیے بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، جبکہ شاعری اور ادب میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، خوبصورتی کو پسند کرنے والے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اندر ہمدردانہ اور مخیرانہ احساسات پیدا ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 1 کو نئے معاہدے عمل میں آئیں گے، کاروباری لین دین کرنے کے لیے بہترین دن ہے۔ 2 کو مخلص احباب کا تعاون آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا، لیکن 2 اگست کو زہرہ پلوٹو مقابلہ سے جن سے مخالف کی طرف رغبت بڑھنے سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو حاسدین کے شر سے محتاط رہنے کے لیے بچائیے گا، محتاط رکھیے گا اپنے آپ کو، اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج اکرب اسکارپیو، یہ ہفتہ آپ کے لیے محتاط رہنے کا سبق لے کر آ رہا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اپنے خفیہ امور میں خاص احتیاط برتنے کی کوشش کیجیے گا، اور جس قدر بھی ممکن ہو دوسروں کو اپنے رازوں سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ سیانے کہتے ہیں منہ سے نکلی بات پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے۔ بدھ کو رومانوی ماحول سازگار ہوگا، لیکن آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بہت احتیاط برتنا ہوگی، خاص کر الفاظ کے چناؤ میں، لیکن اس سے بھی زیادہ احتیاط اپنے لہجے اور الفاظ کی ادائیگی میں کرنا ہوگی۔ کسی سے اپنے پرپوزل کا جواب ملنے سے اس فرد کی الفت آپ کے دل میں بڑھ سکے گی۔ اپنے مختلف امور کو نمٹانے کے دوران ڈرائیونگ میں توجہ مبذول کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں سے باتیں کرنے سے پرہیز کریں، ورنہ کسی بھی قسم کی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حادثے کا بھی اندیشہ ہے۔ جمعرات کو مختلف امور نمٹا سکیں گے۔ جمعۃ المبارک اور رفائی کاموں میں دلچسپی اور رجحان پیدا رہے گا، آپ کا کافی زیادہ رجحان ہوگا۔ ہفتہ کا دن درمیانی گزرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی افسوسناک خبر بھی آپ کے کانوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ اتوار کو پلوٹو زہرہ مقابلہ سے خواہ مخواہ کے مسائل جنم لے سکتے ہیں، لہذا حاسدین سے محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ ویسے بھی ہفتہ اتوار آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، بہت سارے نئے کاموں سے شروع کرنے کی اگر آپ چاہتے ہیں کوشش کرنا تو پلیز اپنے آپ کو بچائیے گا۔ ان دونوں دنوں میں آپ کوئی کام بھی شروع نہیں کیجیے گا۔ بات ہوتی ہے برج قوس کی، سیگیٹیریس۔ اس ہفتے کے شروع میں ہی آپ کی توجہ اپنے گھر کی تزئین و آرائش اور مرمت وغیرہ کی طرف رہے گی۔ آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھنے سے جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا وہ بہت مثبت ہوگا اور آپ کی کامیابی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اعتماد میں مزید اضافہ ہو سکے گا، جبکہ سماجی مصروفیات رہنے سے آپ اپنے آپ کو منتشر ہونے سے بچانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جمعرات کو شاپنگ کا موقع مل سکے گا، لیکن نحس دن ہونے کی وجہ سے آپ اپنے اخراجات کو قابو میں نہ رکھ سکیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے۔ جمعہ کو کاروباری اور گھریلو دونوں امور میں مصروف رہیں گے۔ ہفتے کو آپ اپنے پسندیدہ مشاغل سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ رومانوی ماحول سازگار ہوگا۔ اپنی پراسرار محبت کا راز کھولنا مجبوری تو شاید نہ بن سکے، مگر ضروری تو ہر حال میں ہوگا۔ اتوار کو خوشیاں مل سکیں گی، صحیح سمت میں قدم بڑھا سکیں گے۔ اگر آپ خود کو ہمہ جہتی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لیں کہ آنے والے 10-20 سالوں کے لیے جو بھی منصوبے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان پر آرام اور تسلی سے غور کر کے ہی آگے قدم بڑھا سکیں گے اور پوری دل جمعی سے منزل کو حاصل کر سکیں گے، اور یقیناً اس میں کامیابی ہوگی جب آپ پورے اعتماد سے اللہ کی مدد شامل حال سمجھتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں گے تو یقیناً کامیابی آپ کو لازمی ملے گی۔ بات ہوتی ہے برج جتی، کیپریکارن۔ پیر اور منگل کے روز اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن کسی بھی طرح کی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیجیے گا، بلکہ اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جائیداد کی خرید و فروخت میں اپنی مرضی کا منافع حاصل کر سکیں۔ کوئی نئی ڈیل منفعت بخش ثابت ہو سکتی ہے۔ بدھ کو دوسروں کا تعاون حاصل ہوگا۔ جمعہ کے دن بچوں کے امور میں غفلت مت برتیے گا، خاص کر اپنے چھوٹے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہیے گا، کیونکہ آج کا دن سعد ہونے سے آپ کی تمام کوششوں کا نتیجہ مثبت برآمد ہو سکتا ہے۔ ہفتے اور اتوار کو گھریلو امور میں توجہ بڑھ سکتی ہے۔ ارد گرد کا ماحول حالات کو متاثر کر سکتا ہے۔
لیکن آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور خود پر بوجھ نہیں طاری ہونے دیں. نجی معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی کا ہرگز موقع نہ دیں، کیونکہ آپ کو اپنے تمام اہم مسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں. ہاں، مزید جاننے کے لیے آپ کوشش کر سکیں. اگر ہو سکے تو اپنے میزان یا سنبلہ دوست کی محبت کے بارے میں پر یقین اور پر اعتماد ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیں، ورنہ آپ کی توجہ اپنے معاملات پر سے بھٹک سکتی ہے یا پھر کسی قابل قدر ہستی سے جدائی مغموم کر سکتی ہے. اور جب آدمی غم میں ہوتا ہے تو یقیناً اس کے لیے کوئی بھی بہتر بات سوچنا، کرنا اور اپنے آپ کو مناسب اور مثبت رکھنا، خاص طور پر پازیٹیو کاموں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. برج دلو ایکویریس، موجودہ ہفتے میں اپنے ان کاموں کو نپٹانے کی کوشش ضرور کریں جن کا تعلق پچھلے ہفتے سے ہے، تاکہ نئے سلسلے جو اس ہفتے یورینس زہرہ تربیت سے غیر متوقع طور پر سامنے آ سکیں گے، ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ممکن کر سکیں گے. آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں، یعنی آپ کے آرٹسٹک کیپیبلٹیز میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ اس کو ایکسپلور بھی کر سکیں گے. طبیعت میں غیر مستقل مزاجی کا عنصر غالب رہے گا، یعنی فرسٹریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اریٹیٹو بھی ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو بے چین بھی محسوس کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح کاروبار میں نفع نقصان کا تناسب ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اسی طرح سے انسان کا مزاج بھی ایک طرح سے نہیں رہتا. لیکن ان دونوں چیزوں کا چونکہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے اپنے پریشانی والے مسائل کو ذہن سے نکالیں اور اپنی محنت کا پھل کھانے کے لیے خود کو تیار کر لیں. اپنے آپ کو کسی جانب سے بھی ملنے والے مواقع کے مطابق سرپراز دینے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی طرح کی بھی ایسی مخالفت نہیں کرنی چاہیے جس میں دوسرا کوئی ہرٹ ہو جائے، ورنہ مخالفانہ رد عمل کا اظہار لازمی ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑے آپ کو نظر آئیں گے. ہفتے کو آپ دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزار سکیں گے، رومانس کا موقع مل سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن ان مصروفیات کی وجہ سے اپنے معمولات کو ڈسٹرب نہ کریں. اتوار کو سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے. اپنے خاندانی مسائل کے بارے میں دوسروں کی تنقید اور مثبت آراء کو ضرور پرکھیں، مگر فیصلہ کرنے میں اپنے حالات و واقعات کو مد نظر رکھیں. دوسروں کی باتوں کے پیچھے مت جائیے گا، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیے گا، اپنے حالات کو دیکھیے گا اور جو بھی کرنٹ سرکمسٹانسز اور کرنٹ صورتحال آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق بات کیجیے گا. برج حوت پائسس، اس ہفتے کا آغاز ہی مشتری اور زہرہ تثلیث سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سماجی امور فائدہ مند ثابت ہوں گے اور کئی اہم تقریبات کا اہتمام کرنے میں کامیابی مل سکے گی. اپنے موجودہ کاروبار میں نئی سرمایہ کاری کا موقع مل سکے گا، دوسروں کو متاثر کر کے نئے معاہدے عمل میں لا سکیں گے. منگل اور بدھ کو اپنے ادھورے کام جو انکمپلیٹ جو آپ کے میٹرز ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے کسی دوست کے ہمراہ نئے پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے. اپنے کسی خاص دوست پر توجہ ضرور دیں، چاہے اپنی خواہشات پر سے پشت ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے. اس خوبصورت قربانی کا نتیجہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. ماضی کو بھلانے میں جمعرات اہم ثابت ہوگا اور بہتر رویہ اختیار کر لینے سے آپ کے نجی اور کاروباری نوعیت کے امور میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے. جبکہ مصروفیت کے باوجود بہت سے لوگ آپ سے ملاقات کے خواہشمند نظر آئیں گے. جمعہ کو اپنے نجی امور کے سلسلہ میں مصروف رہیں گے. کام کی زیادتی سے تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، لہذا آرام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے. ہفتے اور اتوار کو مالی امور پر توجہ دے سکیں گے، جس کی بنا پر ہی حالات میں بہتری آئے گی. تو ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا ہاروسکوپ، جس کے بارے میں نے فردن ہر برج کے بارے میں بات کی ہے. تو مزید تفصیل جاننے کے لیے، اپنے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.com کو. یقیناً آپ کا تعاون جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوگا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.